السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست افسر خان آج پھر اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ سب کا بہت بہت خوش آمدید کرتا ہوں۔ اور آج ایک بہت اچھی حدیث لے کے آیا جو صحیح مسلم سے ہے۔ کتاب ہے اس کے کتاب الطہارت، طہارت کے مسائل، اور حدیث کا باب ہے وضو کی فضیلت کا بیان، اور حدیث نمبر ہے 534 اور راوی ہے ابو ملک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ملک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن کا نام حارث یا عابد یا کعب بن عاصم یا عامرو ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت آدھے ایمان کے برابر ہے، اور الحمدللہ بھر دے گا تراجو کو، یعنی اس قدر اس کا ثواب عظیم ہے کہ اعمال تولنے کا تراجو اس کے اجر سے بھر جائے گا، اور سبحان اللہ الحمدللہ دونوں بھر دے گے آسمانوں اور زمین کے بیچ کی جگہ کو، اگر ان کا ثواب ایک جسم کی شکل فرض کیا۔ اور نماز نور ہے، اور صدقہ دلیل ہے، اور صبر روشنی ہے، اور قرآن دلیل ہے دوسرے پر، یا دوسرے کی دلیل ہے تجھ پر، یعنی اگر سمجھ کر پڑھے اور فائدہ اٹھائے تو تیری دلیل ہے، نہیں تو دوسرے کو فائدہ ہوگا اور تو محروم رہے گا۔ ہر ایک آدمی بھلا ہو یا برا، صبح کو اٹھتا ہے یا پھر اپنے تائے آزاد کرتا ہے نیک کام کر کے خدا کے عذاب سے، یا برے کام کر کے اپنے تائے تباہ کر لیتا ہے۔ اسی کو روایت کیا ہے راوی نے، یعنی طہارت کا ثواب اس قدر بڑھتا ہے کہ ایمان کے آدھے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ ایمان ان سب گناہوں کو جو ایمان سے پہلے ہوئے مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح وضو کا بھی حال ہے، کیونکہ وضو بغیر ایمان کے صحیح نہیں ہوتا، اور جب وضو ایمان پر موقف ہو تو آدھے ایمان کے برابر ہو۔ اور بعضوں نے کہا کہ ایمان سے اس حدیث میں نماز مراد ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيْسَ إِمَانَكُمْ، یعنی اللہ تمہاری نماز کو بیکار نہیں کرے گا، اور طہارت شرط ہے نماز کی، اس لیے آدھی نماز کے برابر پورا نماز کے برابر ہوئی۔ اور حدیث میں سطر کا لفظ ہے، اور سطر میں یہ ضروری نہیں کہ برابر آدھو آدھ ہو، اور یہ سب قلوب میں اچھا ہے، اور احتمال ہے کہ مراد حدیث سے یہ ہو کہ ایمان کے دو جزر ہے، ایک دل سے یقین کرنا، دوسرا ظاہر میں اطاعت کرنا، اور طہارت مقدمہ ہے نماز کا، اور نماز اطاعت ہے، اس لیے طہارت سطر ایمان ٹھہری۔ اللہ عالم۔ اور نماز روکتی ہے گناہوں سے، اور باز رکھتی ہے برائیوں سے، اور لے جاتی ہے ثواب اور نیکی کی طرف، جیسے نور سے یہ باتیں حاصل ہوتی ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ نماز نور ہے اس وجہ سے کہ نماز پڑھنے سے طرح طرح کے معروف اور مکاشفات حاصل ہوتے ہیں، اس لیے کہ دل اس وقت فارغ ہوتا ہے اور متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا مدد چاہو صبر اور نماز سے۔ اور بعضوں نے کہا کہ پڑھنے والوں کے چہرے پر ایک نور ہوگا قیامت کے دن، اور دنیا میں بھی نمازی کے چہرے پر نور ہوتا ہے۔ اور صدقہ دینے والے کی نجات کے لیے قیامت کے دن صدقہ دلیل ہوگا، اس لیے کہ منافق صدقہ نہیں دیتا اور نہ صدقہ میں کوئی فائدہ خیال کرتا ہے۔ اور وہ صبر جو شرعاً محبوب ہے وہ کیا ہے؟ صبر کرنا اللہ کی اطاعت پر، اور صبر کرنا گناہوں سے بچنے کے لیے، اور صبر کرنا مصیبتوں پر اور دنیا کی تکلیفوں پر۔ اور غرض یہ ہے کہ صبر عمدہ چیز ہے، اور جو شخص صبر ہے مطلب صابر ہے، وہ ہدایت اور روشنی کی راہ پر ہے۔ ابراہیم خواص نے فرمایا صبر کیا ہے؟ جمع رہنا کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابن عطان نے کہا کہ صبر کیا ہے؟ بلا کے وقت
اپنی زبان کو تھامے رہنا اداب کے ساتھ۔ استاد ابو علی وقاق نے کہا، صبر کی حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا اس پر اعتراض نہ کرے، لیکن ظاہر کرنا اپنی مصیبت کا صبر کے خلاف نہیں، اگر بطور شکایت کے نہ ہو، کیونکہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صابر کہا ہے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے دکھ اور بیماری ہے۔ تو آج کے حدیث میں اتنا ہی تھا، انشاءاللہ پھر اگلا حدیث لے کے آئیں گے۔ تو اب دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔